मैं नाहिदा तबस्सुम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निर्मल। ये मेरा आज जो टॉपिक है थर्ड सेम वालों के लिए है वक्त के तसलसल का तज्जिया, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। मतलब अब तक हम लोग क्या पढ़े थे, मीन, मीडियम और क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक का पढ़े थे। फिर उसके बाद टेंडेंसी एंड डिस्प्रेशन पढ़े थे और रजत के बारे में पढ़े थे। फिर टाइम सीरीज़ के बारे में पढ़े थे, नहीं रिग्रेशन के बारे में पढ़े थे। अब ये एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के बारे में है, ठीक है। आदाद व शुमार का तारीख़ के लिहाज से तरतीब देने को वक्त का तसलसल कहते हैं। मतलब आदाद व शुमार के एक तारीख़ देते, आदाद व शुमार के तसलसल के लिए एक तारीख़ देने के वक्त का तसलसल कहते हैं, मतलब टाइम सीरीज़ कहते हैं मेरे से। इसमें एक मुतग़य्यर वक्त या मियाद और दूसरे मुतग़य्यर इक़्तिदार होते हैं जिसको वक्त और तारीख़ के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। वक्त का तसलसल माशियतदां और ताजिरीन को मुस्तक़बिल के ख़यास और आराए को इकट्ठा करने में मददगार साबित होता है। ये वक्त एक ऐसा होता है या एक महीना या एक हफ़्ता, एक दिन या एक घंटा भी हो सकता है। बाज़ औक़ात मिनट्स और सेकंड भी हो सकता है। कोई भी आदाद व शुमार जिस वक्त के लिहाज से बतलाया जाता है तो इसी वक्त का तसलसल कहते हैं। यानी वक्त के तसलसल में आदाद को तारीख़ के लिहाज से यानी वक्त के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। मसलन पैदावार, बिक्री, दरामदात, बरामदात, आबादी और कीमतें वग़ैरह पिछले 10 साल या 5 साल केनी एंड कीपिंग के मुताबिक आदाद व शुमार का वो मजमा जो वक्त के लिहाज से किया जाता है, इसको वक्त का तसलसल कहा जाता है। वेसल एंड वैलेट के मुताबिक जब शुमारियाती आदाद व शुमार को एक के बाद एक वक्फ़ा पजीर के लिहाज से तरतीब दिया जाता है और नतीजे के तौर पर जो शुमारियाती तसलसल हासिल होता है, इसको वक्त का तसलसल या टाइम सीरीज़ कहते हैं। वक्त के तसलसल गुज़रते हुए हालात यानी मालूमात को बतलाता है जो एक के बाद एक वक्फ़े पजीर होते हैं। ना सिर्फ आमदनी खर्च बल्कि इसके ज़रिए हरारत, जिस्मानी हरारत वग़ैरह भी मालूम कर सकते हैं। इस तरीक़े से वक्त के तसलसल के ज़रिए ना सिर्फ माशिदा बल्कि तिजारत करने वाला भी इफ़ादा हासिल करते हैं। वक्त का तसलसल वक्त के लिहाज से आदाद व शुमार का इजहार करता है, जिसकी वजह से आदाद व शुमार पर गौर करें तो ये बात समझ में आ जाती है कि माजी में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी, क्योंकि वक्त के तसलसल मुस्तक़बिल के ख़यास या आरायों में मदद करता है और मुस्तक़बिल की प्लानिंग करने में भी मददगार साबित होता है। वक्त के तसलसल से पहले दुरुस्तगी। वक्त के तसलसल के तज्ज़िये से पहले इसमें दुरुस्तगी ख़ाम आदाद व शुमार का मुताबिक़त ज़रूरी है जो हस्ब ज़ैल है। अगर आदाद व शुमार को महीनावारी बतलाया जाए तो ये एक मुतग़य्यर होता है। छुट्टियों वग़ैरह भी इस महीने में शामिल किया जाता है या नहीं, ये साफ़ तौर पर मालूम होना ज़रूरी होता है। इस गर्ज़ से कि कैलेंडर तग़य्युरात में दुरुस्तगी की जाती है। कीमतों में तब्दीली। वक्त के तसलसल की मक़दार में तब्दीली पैदावार होती है तो कीमतों में भी तब्दीली के लिहाज से मुताबिक़त करना ज़रूरी होता है। आबादी में तब्दीली। बाज़
اعداد و شمار آبادی میں تبدیلی کے لحاظ سے مطابقت کرنا پڑتا ہے۔ آبادی کے سائز میں تبدیلی کے لحاظ سے آمدنی، خرچ، پیداوار اور صرف وغیرہ میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تقابل: کسی بھی اعداد و شمار کے تجزیے سے پہلے اس بات کا احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ اعداد و شمار کچھ اس طرح ہونی چاہیے کہ ان کا تقابل کیا جا سکے۔ وقت کے تسلسل کے عناصر: وقت کے تسلسل کے تجزیے میں کسی متغیرے کی اقدار میں تبدیلی کو وقت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ متغیرے میں اس تبدیلی کے ذمہ دار کئی عناصر ہوتے ہیں، اس طرح ہمیشہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ وقت کے تسلسل میں 4 بنیادی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ان 4 تبدیلیوں میں کو وقت کے تسلسل کے عناصر کمپوننٹس آف ٹائم سیریز کہتے ہیں، جو حسب ذیل ہیں: آزادانہ حرکت یعنی کہ سائیکولر ٹرینڈ، محرکات، یہ طویل مدتی تعلق رکھتا ہے، یہ پیداوار کا بنیادی محرک ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف پیداوار بلکہ بکری، آمدنی، روزگار وغیرہ تاکہ وقت کے لحاظ سے نمو اور زوال ہو سکے، اوپر کی جانب یا نیچے کی جانب حرکت کرتا ہے۔ مثلاً آبادی کے وقت کے تسلسل 50 سال کی مدت سے اوپر کی جانب حرکت کر رہا ہے۔ اوپر کی جانب نیچے کی جانب وقت کے تسلسل کو حرکت قطعی ہوتی ہے، یہ پھر یا غیر قطعی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہے؟ موسمی تغیرات: وقت کا تسلسل میں وہ محرکات جو ایک ریتھم یا میں وقفے کے ساتھ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس کو موسمی تغیرات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اون کے کپڑوں کا فروخت سال کے چند مہینے بہت زیادہ ہوتا ہے اور چند مہینے بہت کم ہوتا ہے۔ موسمی تبدیلیوں کو مندرجہ ذیل وجوہات ہوتے ہیں: قدرتی وجوہات نیچرل کیسز اور ثقافتی وجوہات۔ قدرتی وجوہات میں موسمی سرما اور موسم گرما وغیرہ شامل ہیں اور ثقافتی وجوہات میں ثقافت و تمدن، نقد رقم کی طلب، بکری میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب دیوالی ہندوستان میں، رمضان پاکستان میں اور کرسمس یورپ میں۔ ایسا دسمبر، نومبر، اکتوبر، یہاں پر گراف میں بتلایا جا رہا ہے، دیکھو، اگست، جون، جولائی، مئی، اپریل، فروری۔ ایسا چکرداری تبدیلیاں، یہ بار بار واقع ہونے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کا وقفہ 1 سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک چکر مقررہ وقت میں پورا نہیں ہوتا، مثلاً تجارتی چکر، بزنس سائیکل، جو خوشحالی سے شروع ہو کر بازاری مرحلے کو تیز پہنچاتا ہے اور اس کے لیے مختلف ادوار کو طے کرتا ہے جو ایک کے بعد ایک وقفہ پذیر ہوتے ہیں، لیکن وقفہ مقرر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چکر 3 سال میں ختم ہوتا ہے، بعض اوقات 5 سے 7 سال میں پورا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بتا رہا، دیکھیے، بوم سائیکل، نمبر ڈیفریشن، یہ پورے چیزیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے قاعدہ تغیرات: بعض اوقات وقت کا تسلسل میں باقاعدگی تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ یہ چکرداری موسمی یا ان میں دونوں کا ملاپ چلا ہوتا ہے جو اچانک حادثے جیسے طوفان، قحط، جنگ وغیرہ کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ محرکات کی پیمائش مندرجہ ذیل طریقے ہیں: گراف کا طریقہ، جزوی اوسط کا طریقہ۔ گراف کا طریقہ، یہ طریقہ نہایت ہی آسان طریقہ
ہوتا ہے۔ اس طریقے میں 4 مرحلے پائے جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، اس میں ہسٹوریم وقت کے تسلسل کی اختیار کو گراف پیروی پر رکھا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، ایک خط کھینچا جاتا ہے جو ان نقطے کو ملاتا ہے جو اعداد و شمار کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس طریقے میں موسمی چکردھاری اور بے قاعدگی تغیرات کو خارج کر دیا جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ خط ہموار ہونا چاہیے۔ اس خط کے اوپر کے نقطے سے اس خط کے نیچے کے نقطے دونوں مساوی ہونے چاہیے۔ فائدے: آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ لچکدار ہوتا ہے۔ اس کو قطعی اور غیر قطعی تغیرات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ سبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اس طرح کے خطوط تیار کرنے کے لیے تجربہ کار افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جزوی اوسط کا طریقہ: محرکات کی پیمائش کے لیے جزوی اوسط کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جزوی اوسط سے مراد تسلسل کی دو نصف حصے ہوتے ہیں، مثلاً وقت کے تسلسل جو کہ 2001 سے 2010 تک اگر ہو تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 2001 سے 2005 ایسا 2005 سے 2010 میں تقسیم کر کے اس کا اوسط حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے 2 اوسط حاصل ہوتے ہیں۔ ان اوسطوں کے درمیان مڈ ویلیو کے نقطے کو ملایا جاتا ہے اور ایک خط حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو قطعی محرکات کہتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ لوگوں کو انالیسس آف ٹائم سیریز کے بارے میں تھا اور ٹائم سیریز کس طرح معلوم کرتے ہیں یہ پورے کے بارے میں سمجھایا میں۔ آج اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیے دوسری کلاس میں آپ لوگوں کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔